الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکے، اولئک هم المفلحون، پس یہی لوگ کامیاب اور کامران ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پہلے ذکر ہوا تھا ایک واقعہ کی طرف، اور وہ جب اوس اور خزرج قبیلہ کے لوگ آپس میں لڑ رہے تھے تو اس وقت وہاں دوسرے قبیلوں کے لوگ بھی تھے اور وہ خاموش رہے، تو اللہ نے ان کے لیے ایک اصول بتا دیا کہ تمہیں وہاں خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے تھی، تمہیں ان کے درمیان صلح کرنی چاہیے تھی، ان کو سمجھانا چاہیے تھا۔ یہ جو دو گروہ آپس میں لڑنے لگ گئے تھے، ان کو سمجھانا چاہیے تھا اور صلح کرنی چاہیے تھی، لہٰذا آپ کے ذمہ یہ کام تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، انہیں کہتے اتحاد اور اتفاق سے رہو اور آپس میں اختلاف نہ کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ ان کی طرف یہاں اشارہ کہ ایک جماعت ایسی تم میں ہونی چاہیے۔ اور بعض مفسرین کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ پہلے ذکر تھا انسان کی اپنی اصلاح کا، کہ آدمی اپنی اصلاح کرے اور اس کے بعد دوسروں کی اصلاح کی بھی فکر کرے اور دوسروں کو اس کی دعوت دے، تو فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت اور ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو دوسروں کو خیر کی طرف بلائے۔ خیر سے مراد بعض مفسرین کرام نے اسلام لکھا، اسلام کی طرف بلائے۔ اور پھر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، معروف کا حکم دے۔ معروف سے کیا مراد ہے؟ معروف سے مراد جو حضرات نے ذکر کیا اور جو اس کی تعریف کی کہ معروف سے مراد یہ کہا گیا وہ ہے، ایک تفسیر یہ ہے کہ معروف سے مراد شریعت اور عقل جس کو ٹھیک سمجھے وہ معروف ہے، اور منکر وہ ہے شریعت اور عقل جس کو ٹھیک نہ سمجھے وہ منکر ہے۔ ایک تعریف یہ کی گئی معروف کی اور منکر کی۔ اور دوسری تعریف یہ کی بعض حضرات نے کہ کتاب اور سنت کے جو موافق ہو وہ چیز معروف ہے، اور جو کتاب اور سنت کے خلاف ہو وہ منکر ہے۔ اور تیسری تفسیر یہ کی گئی کہ معروف سے مراد وہ ہے الطاعات، نیکیاں، عبادات، اور منکر سے مراد معاصی، گناہ ہیں۔ لہٰذا اس لیے فرمایا کہ ایک جماعت ہو جو دوسروں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکتی رہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ فرمایا اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ آدمی اپنی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح بھی کرے، اور کسی کو برائی میں دیکھے تو آرام سے نہ بیٹھا رہے، ان کو روکے برائی سے۔ برائی سے نہ روکنے کی سب سے پہلی جو پڑھی یہ روایت پڑھی ہے، یہ بنی اسرائیل میں پڑھی۔ بنی اسرائیل میں دیکھا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں، پہلے سوچا روکنے لگے، لیکن وہ نہیں رکے تو ساتھ شامل ہو گئے، اور اسی لیے پھر اللہ کی طرف سے ان پر سختی آئی، اور سخت حکم آیا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، توبہ اس طرح تمہاری قبول ہوگی۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ جب آدمی کوئی برائی دیکھے، حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَن رَآ مِنکم مُنکرًا فَلْیُغَیِّرْہُ بِیَدِیہِ،
جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے ہاتھ سے طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے فَبِلِسَانِهِ، زبان سے روکے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر زبان سے بھی اسے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو فَبِقَلْبِهِ، پھر دل سے برا سمجھے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ لہٰذا اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ آیت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ایمان والوں کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بڑوں کا ادب ہو، معروف یہ ہے، چھوٹوں پر شفقت ہو، آپس میں ہم عمر جائیں، اخلاق سے پیش آئیں، عمدہ اخلاق سے انہیں پیش آئیں اور اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ اور یہاں جو بات معلوم ہوئی کہ یہ دعوت دینا دوسرے کو یہ فرض کفایہ، ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے، جیسے نماز فرض کفایہ ہے۔ اب اگر نماز جنازہ فرض کفایہ ہے اور نماز جنازہ کوئی اس علاقے کا نہیں پڑھے گا، سارے گناہ گار ہوں گے، اور اگر کوئی گروہ پڑھ لے گا تو سارے کے کندھوں سے وہ گناہ اتر جائے گا۔ اسی طرح یہ اپنی جگہ ہے کہ خود دین کا سیکھنا یہ فرض عین ہے، اتنا سیکھے کہ کم از کم حلال حرام کی پہچان ہو جائے، یہ فرض عین ہے۔ لیکن یہ کہ آگے دوسروں کی رہنمائی کے لیے ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے، یہ فرض کفایہ۔ اگر کوئی ایک بھی وہاں اس طرح نہیں ہوگا سارے گناہ گار ہوں گے اسے، اور ایک گروہ ایک جماعت ہوگی جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتی رہے گی تو باقیوں کے کندھوں سے بھی یہ گناہ اتر جائے گا۔ تو اس کو یہاں پر ذکر کیا، فرمایا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ ایک آدمی جب کسی کو نیکی کی طرف بلائے گا، اچھائی کی طرف بلائے گا، آپ کسی کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں تو کیا فرما دیا، الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف بلانے والا اس طرح ہے جیسے وہ نیکی کرنے والا، جس نے نیکی کی گویا وہ اس کے برابر اس کو اجر ملے گا۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے ظہر کی، اس کو فرض نماز ہی کا ثواب ملے گا، اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہوں گی نوافل پڑھے گا وہ، نوافل کا اجر۔ لیکن ایک آدمی اگر چاہتا ہے مجھے ظہر میں 5 فرض نمازوں کا نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب مل جائے، وہ 5 آدمیوں کو باہر سے پکڑ کر لے آئے نا مسجد میں نماز کے لیے، اب وہ نماز پڑھیں گے، فرض نمازیں پڑھیں گے، ان کو بھی اس کا کیا ہوگا، اجر ملتا رہے گا۔ یہ اللہ اس طرح اس کو نیکیاں عطا کر دیتا ہے۔ تو ہمیشہ دیکھو، اپنے قرب و جوار میں دیکھو، اپنے عزیزوں میں دیکھو، اپنے دوستوں میں دیکھو، جو لوگ ادھر نہیں نماز کی طرف ہیں ان کو دعوت دو، دعوت دیتے رہو گے، ایک وقت آئے گا کہ وہ ضرور بضرور جو ہے اس دعوت کو قبول کریں گے، ان کے دل پر اس کا اثر ہوگا اور وہ عبادت میں آ جائیں گے، اور جب وہ عبادت کرتے رہیں گے آپ کو برابر اس کا اجر ملتا رہے گا۔ لیکن ایک آدمی اگر یہ سوچتا ہے یہ گناہ ہوتا رہے بس میں اپنی عبادت کروں، نہیں، اللہ کا جب عذاب آتا ہے، اللہ کی جب پکڑ اور گرفت آتی ہے تو وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں جو خود تو تھے بڑے نیک، بڑے عبادت گزار، لیکن وہ جو گناہ ہو رہے تھے ان گناہوں سے روکتے نہیں تھے وہ لوگوں کو، ان کی پیشانی پر ذرا بھی بل نہیں پڑتا تھا اس کا، لہٰذا یہ بھلے گناہ نہیں کر رہے تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آئے گا یہ برابر کے برابر اس میں شریک ہو جائیں گے اور اس عذاب میں اور اس گرفت میں آ جائیں گے۔ ایک بڑی پیاری مثال دی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، فرمایا ایک کشتی ہے، ایک جہاز ہے اور اس میں لوگ سفر کر رہے ہیں، اوپر والے بھی اور نیچے والے بھی ہیں۔ اب نیچے میں کوئی یہ کہے کہ میں بار بار پانی کے لیے اوپر جاؤں، ان کو تکلیف ہوگی، لہٰذا میں اسی جہاز میں یہاں کشتی میں سوراخ کرتا ہوں، یہاں سے پانی نکال لیا کروں گا، آ جایا کرے گا۔ اور فرمایا اگر وہ لوگ اس کو نہیں روکیں گے، منع نہیں کریں گے، اس طرح اس میں پانی آئے گا، وہ کشتی ڈوب جائے گی، یہ بھی ہلاک ہو جائے گا یہ برائی کرنے والا، اور دوسرے بھی ہلاک ہو جائیں گے سارے کے سارے۔ کیوں؟ وہ خاموش رہے اور انہوں نے روکا نہیں۔ تو اور اگر وہ روکیں گے یہ اس سے بچ جائے گا، سارے کے سارے اس کے ڈوبنے سے بچ جائیں گے۔ تو اس چیز کو ہم دیکھیں اور ہم سوچیں اور اپنے گھر میں، اپنے دوستوں میں ادھر ادھر اس بات کی کوشش کریں اور محنت کریں کہ نیکی کی طرف آ جائیں، اور جب نیکی کی طرف جو آئے گا اور پھر اس کا ہمیں اجر ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ میں ایسے صحابہ موجود ہیں جو نماز تو نہیں پڑھ سکا، جو روزہ نہیں رکھ سکا، حج نہیں کر سکا، زکوٰۃ نہیں دے سکا، لیکن دعوت ضرور دی کہ جب بھی کوئی ایمان کے دائرے میں داخل ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے تھے کہ ابھی نماز کا وقت نہیں، ابھی رمضان نہیں ہے، زکوٰۃ حج آپ پر فرض نہیں ہے، لہٰذا اب کیا کام ہے؟ دوسرے کو دین کی طرف بلانا، ایمان کی دعوت دینا،
ایمان کے دائرے میں داخل کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ اپنا مشن سمجھ کر یہ کرتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا ہے کہ یا اللہ مجھے ہدایت والا بنا اور دوسروں کو ہدایت کی آواز پہنچانے والا بنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے، اور آپ نے یہ دعا فرمائی، لہٰذا اس کا ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اب دعوت، کافروں کو تو ایمان کی دعوت ہوتی ہے، لیکن ایمان والوں کو کس چیز کی دعوت ہے؟ نماز نہیں پڑھ رہا، مسجد میں نہیں آ رہا، نیکی کی طرف نہیں آ رہا۔ یہ ذمہ داری ہے ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی۔ اس امت کی فضیلت کیوں ہے؟ آگے اگلی آیت آگی، آگے درس میں آئے گی انشاءاللہ، اور اس میں کہا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا جو کام تھا، اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اس امت کو دیا، اور یہی وجہ ہے کہ جیسے جو مدد انبیاء پر آتی تھی، اللہ نے اس امت کے لیے بھی اس کا وعدہ کیا ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جب نکلے اور آگے دریائے بحر کلزم کے پاس پہنچے، پیچھے فرعون کی فوجیں آ گئی، تو کیا کہا؟ انا لمدرکون، موسیٰ آج پکڑے گئے۔ کیوں؟ آگے موجیں ہیں دریا کی، پیچھے فوجیں ہیں فرعون کی، اب کدھر جائیں؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ نہیں فرمایا ہمارے ساتھ، فرمایا میرا رب میرے ساتھ ہے، لہذا فکر نہ کرو۔ لیکن جب آئی باری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب غار ثور کے اندر تھے، اور اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، اوپر کافر غار کے سوراخ سے نیچے دیکھ رہے ہیں، فرمایا اگر جھانکتے تو ہم نظر آ جاتے۔ لیکن اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے، تو کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا ملا؟ فرمایا کہ لا تخف، نہ ڈرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ چلا داعی کے ساتھ، جو دعوت دینے والا ہوتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور جتنی دعوت دوسرے کو دو گے اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا۔ آپ دنیا میں اس کا تجربہ کر لو، ایک آدمی کسی سیاسی جماعت کے اندر سرگرم ہے، اس کو دوسرا نہیں دعوت دے گا۔ جو فارغ بیٹھا ہوا ہے، ہر سیاسی جماعت اگر کہتی ہے میری جماعت میں اعلان کرو، اس جماعت میں اعلان کرو، اس جماعت میں اعلان کرو، اور ایک کسی جماعت کا ایک جو ہے ایکٹیو کارکن اس کو دوسرا دعوت دیتے ہوئے گھبراتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو۔ یہی مثال آپ سمجھ لیجئے کہ جو آدمی اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے، شیطان اس سے بھاگتا ہے، اور جو اس طرح نہ ہو تو شیطان اس کو اپنے نرغے میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی میں علماء نے ایک عجیب بات لکھی، فرمایا حدیث میں آتا ہے اذان دو، شیطان بھاگ جاتا ہے، جہاں تک اذان کی آفاز ہے شیطان وہاں تک بھاگتا چلا جاتا ہے، اور جب اذان ختم ہوتی ہے، نماز میں آدمی آ جاتا ہے، شیطان پھر آ جاتا ہے اور آ کر اس کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا وجہ اس کی یہ ہے، اذان دعوت ہی دعوت ہے، رب کی توحید کی دعوت، اللہ کی بڑائی کی دعوت، محمد عربی کی رسالت کی دعوت ہے، نیکی کی طرف بلایا جا رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ دعوت ہی دعوت ہے، اور شیطان دعوت سے بھاگتا ہے۔ اور نماز عبادت ہے اور افضل عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پھر شیطان گھس آتا ہے تو دعوت سے اور داعی سے شیطان بھاگتا ہے۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ جتنا ہو ہمارے قرب و جوار میں، پڑوس میں، ہمارے ایسے دوست جو نہیں آ رہے مسجد میں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، شیطان جکڑے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کو بھی دعوت دیں، افطاری انہیں کروا دیں، افطاری کروا کر بیٹھا کر ایک دعوت دے دو گے، یار نماز میں آیا کرو مسجد میں، تھوڑی دیر کے لیے آ جائے گا اور نمازوں میں لگ جائے گا تو آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔